مسجد اقصی کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے اوپر انبیاء کا نزول ہے، اس پہ جنگی فرشتوں کا نزول ہے۔ یہ ہماری غیرت نہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصی ہمارے بچے کاٹ دیے جائیں، نارملائز کر دیا گیا۔ یہ ہماری ماؤں کی عزت لوٹ لی جائے، یہ نارملائز کر دیا گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگی فرشتے اترتے تھے ان 300 کے اوپر، آج 1.5 ارب مسلمان، اس کے اوپر وہ مدد نہیں آ رہی اس ٹائم پر۔ اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں اور آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، عذاب حریق ہے۔ آج فلسطینیوں نے ننگا کر دیا، فلسطینیوں کی شہادتوں نے ان کی 2% کی اس انسانیت کو کہ تم نے بچوں کے بچے کاٹ دیے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ مارتے اس سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے، وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر، اس مسجد کے پر۔ اس آنکھ کو وہ اگلا دن نصیب نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو وہ دن دکھا جس دن صلاح الدین ایوبی کے قبر مبارک کے اوپر لات ماری تھی فرانسیسی منسٹر نے، ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لات ماریں جنہوں نے مسلمانوں کا خون کاٹا ہے۔ مسجد اقصی is not a common and an ordinary place۔ مسجد اقصی کوئی عام چیز نہیں ہے، مسجد اقصی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو منہ سے ایسے جیب سے نکال دیا جائے۔ اس کے اوپر انبیاء کا نزول ہے، اس پہ جنگی فرشتوں کا نزول ہے، اس پہ مقدس ترین ہستیوں کا گزر بسر ہوا ہے، اس پر اولو العزم انبیاء جو ہیں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، اس پہ بڑے بڑے توحید کے مشن کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ یہ ہماری غیرت نہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصی اس کی عزت اور تکریم تھی، یہ ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے اپنے دور کے اندر، اور یہیں سے جنگوں کا ابتدا ہونا ہے، یہیں سے وہ انقلاب آنا ہے جس نے مسلمانوں کے وہ راج اور وہ دور دینا ہے کہ بھیڑیا بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا ایک مسلمان عورت کے اوپر۔ لیکن ہمیں لگا دیا گیا، بغیرتی کے ان اسباق میں ہمیں لگا دیا گیا۔ We have been trained so badly اس دنیا داری کے مسئلے کے اندر کہ ہم نے نارملائز کر دیا ہے، نارملائز ہو گئی ہیں چیزیں۔ نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، نارملائز کر دیا ہے ہم لوگوں نے، سسٹم میں نارمل چیز ہو گئی ہے یہ۔ ہمارے بچے کاٹ دیے جائیں، نارملائز کر دیا گیا یہ۔ ہماری ماؤں کی عزت لوٹ لی جائے، یہ نارملائز کر دیا گیا۔ اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل کہ غیرت ایمانی تو یہ کہتی ہے کہ میں ادھر چھرا اٹھا کے یا خود کو مار لوں یا اگلے کو مار دوں، لیکن آوازیں ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگی فرشتے اترتے تھے ان 300 کے اوپر، آج 1.5 ارب مسلمان، اس کے اوپر وہ مدد نہیں آ رہی اس ٹائم پر۔ تو اس کا سب سے بڑا حل جو آیت کو ادھورا پڑھتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے، وہ سورہ نور کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، کہ میں تمہیں دنیا میں وہ راج پھر سے دوں گا، وہ اقتدار پھر سے دوں گا، وہ راج پھر سے دوں گا۔ وَلِيُمَكِّنَنَّ الَّذِي دِينَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور میں جس دین کو، جس آئیڈیالوجی کو، جس توحید کو، جس عقیدے کو، جس کے لیے میں نے نوح علیہ السلام کے دور سے جو شرک کا سلسلہ چلا، میں اس کو ختم کر کے توحید نافذ کر دوں گا۔ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم تیرے خوف کو، تیرے ڈر کو، ان دھمکیوں کو ختم کر کے امن میں بدل دیں گے۔ کیا شرط لگائی ہے پہلی؟ کیوں نہیں بتاتے ہم دنیا کو وہ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت اس انداز میں کریں کہ شرک کا ایک قطرہ اس کے اندر نہ آ سکے۔ جب تک توحید دنیا میں نہیں آئے گی، جب تک توحید کی مینیفیسٹیشن نہیں ہوگی، جب تک عقیدہ الوہیت اور الہ کا صحیح تصور نہیں اسٹیبلش کیا جائے گا، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر صحیح نہیں پڑھائی جائے گی، جب تک وہ توکل، وہ خوف، وہ امید، وہ رجا، وہ دل اور زبان اور جسم کے سارے ارکان اللہ کو نہیں دیے جائیں گے، تب تک وہ انقلاب نہیں آ سکتا۔ لیکن امت کو جگانے کے لیے کبھی کبھی کمزور ہمارے جیسے انسانوں کو جگانے کے لیے اللہ کچھ خاص لوگوں کو چنتا ہے، آنکھیں کھلوانے کے لیے، ایمان جگانے کے لیے، غیرت دلوانے کے لیے اور احساس جگانے کے لیے کہ میں کیسے جی سکتا ہوں، میں کیسے جی سکتا ہوں اس زندگی کے اندر۔ تو اللہ نے فلسطینیوں کو ہر دور میں چوز کیا ہے، اصحاب الحدود کی طرح
دو خندقوں کا ذکر ہے اسلام میں، دو خندقوں کا، ایک اصحاب الاخدود کی خندق ہے اور ایک میرے نبی کی خندق ہے۔ اصحاب الاخدود کے اندر ٹرینچز کھود کے خندقوں کے اندر وہ ایک بچہ جس نے اپنی قربانی دی، اللہم اکفنیہم بما شئت کہتے کہتے قربانی دی اس نے اپنی، کہ وہ بادشاہ اسے مار نہیں پا رہا تھا، اس نے کہا میں تینوں دساں گا میں نے مارن دا طریقہ کی ہے۔ اس نے طریقہ بتایا، اللہ کا نام جو اس سوسائٹی میں لینا حرام تھا، یمن کے اس دقیانوس بادشاہ کی طرف سے، اس نے اللہ کا نام لیا، بچہ شہید ہو گیا، پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اس نے پوری قوم کو خندقوں میں جلا دیا، اور اللہ اس لمحے میں کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں اور آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، عذاب حریق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان اور استقامت اور صبر کے ساتھ شجاعت اور بہادری اور دلیری اور غیرت کا درس دیتے آئے، اپنے آپ کو توحید پہ ڈٹے رہے، شرک کی نفی کی اور کفر کے آگے کھڑے ہو گئے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ It is not just a success, it is indeed a great success۔ جسم جل گیا، تن کٹ گیا، آبروئیں لوٹ لی گئیں اور مکان چھن گئے، علاقہ چلا گیا، جان چھین لی گئی، لیکن اللہ وہاں فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر، ان کے ایمانوں نے علاقے مسلمان کر دیے۔ اور دوسری غزہ کی تکلیف سے جو آج ہمیں یاد آتا ہے، میرے نبی کا خندق کا 1 مہینے کا وہ محاصرہ، 10,000 لوگ کھڑے ہیں، 10,000 people are standing، کفار اور ہر نسل کا کافر پہنچا ہوا ہے میرے موحد نبی کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ 3,000 کی صحابہ کی جماعت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، انٹائر میسیکر ہیپننگ، کھانا نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، شاہ ابی طالب سے بھی مشکل اور خطرناک حالات ہیں۔ 1 مہینے کے اس محاصرے کے اندر آپ کو غزہ کی جھلک دکھے گی کہ جو آج آپ کو وہ تنہائی محسوس ہوگی جو آج غزہ کے لوگوں کی ہے، کہ پورا ویسٹرن میڈیا بغیرت بنا ہوا ہے۔ میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں، میں نے سن 2000 میں وہاں یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھا ہے۔ یہ کتے بلے کی جان بچانے والی قوم ہے۔ پہلا سبق جو مجھے ملا تھا نا امریکہ جا کے، وہ یہی تھا، وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن رائٹس، وی آر دا ایمبیسڈر آف ہیومن رائٹس۔ ہم انسانی خدمات کے چیمپئن ہیں دنیا کے۔ کتے کو بنانے کے لیے بھی فوج رکھی دی انہوں نے، کتے کو بچانے کے لیے، بلی کو بچانے کے لیے سواٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے اس ٹائم۔ یہ ان کی اوپر کی برانڈنگ ہے، یہ ان کا اوپر کا پورا مارکیٹنگ کیمپین ہے کہ جی ہم انسانیت کی خدمت، ہم نے میڈیسن کے اندر اپنے کام پیش کیے، ہم نے سائنس میں ترقی کی، انٹارکٹیکا کی برف ہم بچا رہے ہیں، نیوزی لینڈ میں کیوی ہم بچا رہے ہیں، ٹائیگر ریزروز ہم بچا رہے ہیں، افریکن وائٹ رائنو ہم بچا رہے ہیں، پانی کے نیچے ویل مچھی ہم بچا رہے ہیں، ویل مچھی کے چربی سے نکالنے کی میڈیسن ہم بچا رہے ہیں۔ وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن ریس۔ تم نے کیا دیا سوائے بمبار خودکشوں کے؟ یہ جملے سنے ہوئے ہیں میں نے 20 سال پہلے۔ آج فلسطینیوں نے ننگا کر دیا ان لوگوں کی اس دو ٹکے کی اس ہیومینٹی کو، ننگا کر دیا فلسطینیوں کی شہادتوں نے ان کی 2 ٹکے کی اس انسانیت کو، کہ تم نے بچوں کے بچے کاٹ دیے یہاں پر، اور تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ٹریلین ڈالرز دیے ہوئے ہیں سیلیبریٹیز کو۔ آپ ویسٹرن میڈیا کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ اکاؤنٹس ہیک کیے ہوئے ہیں صرف اسرائیل کا فلیگ لگانے کے لیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جسم تو کٹ گئے مگر فلسفہ امر ہو گیا ان کا، اور وہ اتنی جان مال طاقت کے ساتھ ذلیل و خوار ہو گیا ہے کہ کل کولمبیا یونیورسٹی کے اندر، کل کی بات ہے، کولمبیا یونیورسٹی کا پروٹیسٹ دیکھنے والا پروٹیسٹ ہے کہ سارے گورے کافر ریفیوجی کیمپ بنا کے کولمبیا ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان امریکہ میں آتی ہے، کولمبیا یونیورسٹی میں بیٹھ کے وہ احتجاج چل رہا ہے کہ ان کی ماں مر چکی ہے۔ جب ایک نظریے کے اندر اپنے ہی خلاف ہو جائیں، جب ایک فکر اور ایک تحریک کے اندر پیسہ کھلانا پڑے جھوٹ بولنے کے لیے، اور جب ایک فکر اور تحریک کے اندر اور ایک فلسفے کے اندر لوگ خریدنے پڑے جھوٹ بولنے کے لیے، وہ اپنی موت مر چکا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے
اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا وہ اس چڑیا کی طرح آگ تو شاید میں نہیں بجھا سکتا، آگ شاید میں نہیں بجھا سکتا ابراہیم علیہ السلام، لیکن شاید وہ ننھی سی چونچ کا ایک پانی کا قطرہ، that little drop of water، وہ مجھ سے اگر اللہ پوچھے گا اگر کسی دن کہ یہ تو جنت میں ہے، تو بتا تو نے کیا کیا، تو شاید آج کے اس ایوان میں میرے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفیظہ اللہ کی جماعت اور مواحدین کی اس جماعت کے سامنے اگر دل سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی بغیر ریاکاری کی اس سچائی کے ان بھائیوں کے لیے تھا جنہیں جلا جلا کے کاٹا جا رہا ہے اس ٹائم پر، شاید اس چڑیا کی طرح میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہمیں مارتے اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ یہ مسجد اقصی ڈھا دے، مارتے اس سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے، وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر اس مسجد کے اوپر، اس آنکھ کو وہ اگلا دن نصیب نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اسی دنیا کے اندر مر جاؤں یہ دیکھتے ہوئے کہ فلسطین کے لوگوں کو، عربوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا انہوں نے، جس طریقے سے ظلم و زیادتی کی ان کے ساتھ۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ سے اس ایوان میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے مواحد بیٹھے ہوں گے جن کی تو جو مستجاب الدعوات ہو، اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو وہ دن دکھا جس دن صلاح الدین ایوبی کے قبر مبارک کے اوپر لات ماری تھی فرانسیسی منسٹر نے، ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لات ماریں جنہوں نے مسلمانوں کا خون کاٹا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو وہ غیرت دلائے کہ کاٹ کاٹ کے ہمارے جسم سے توحید کا نعرہ لگ رہا ہو، ہمیں کاٹ دیا جائے لیکن ہماری مقدسات کا حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اللہ ہمارے بڑوں کو جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں یہ سلطہ ہے، جن کو اللہ نے اولو الامر کا لقب دیا ہے قرآن کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میں خارجی نہیں ہوں جو اولو الامر اور اپنے حکومتوں کے خلاف بکواس کروں، میں خادم ہوں اپنی قوم کا بھی، اپنے ملک کا بھی اور اپنی اسٹیٹ کا بھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے میرے بڑوں کو اللہ تعالیٰ وہ ہمت اور حوصلہ اور جوش دے کہ جب کٹنے مرنے کی باری آئے ہم بھی اپنے کچھ 50 پیسے ڈال دیں اپنے خون کے۔ کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھی، جو کچھ تھوڑا بہت حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے ان صہیونی طاقتوں سے۔ السلام علیکم۔